السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سونے کا سنت طریقہ اور سونے کا آداب کا مذاکرہ ہوگا۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ سونا تو چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر مخلوق سوتی ہے، لیکن اگر سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو یہ سونا بھی ہمارے لیے عبادت ہو جائے گا۔ اس لیے آج خاص طور پر سونے کا مذاکرہ ہوگا سنت طریقے پر احادیث کی روشنی میں۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ رات کو جلدی سونا، مگر یہ کہ کوئی دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، کہ عشاء بعد جو ہے پہلی فرصت میں جلدی سونے کی کوشش کرنا، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح بند کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، برتن اور مشکیزہ وغیرہ کو ڈھانک دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانک دو اور مشکیزہ باندھ دو، کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی بھی برتن اگر جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز وغیرہ ہے تو اس کو ڈھک کر کے احتیاط کے ساتھ پھر سونا چاہیے۔ چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ ہے اس کو بجھا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو، تو جو ہے زائد لائٹیں وغیرہ ہیں ان کو بجھا دینا۔ باوضو سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ہاتھوں میں چکناٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چکناٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، اس کے اندر پھر کسی دوسرے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہاتھ میں کوئی چکناٹ وغیرہ ہے تو اس کو دھو کر کے صاف کر کے پھر سونا۔ بستر جھاڑ کر سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنی تہ بند کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے۔ تو جب بستر پہ جائے سونے کے لیے تو بستر کو جھاڑنا۔ سرما لگانا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ تو کسی کے پاس اسمد سرما ہے تو اسمد سرما لگائے، ورنہ عام سرما جو ہمیں بازار سے دستیاب ہے مل جاتا ہے، سرما لگا کر سونا۔ سونے سے پہلے وصیت کرنا، اچھی نیت سے سونا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ کو نصیحت کرتے فرمایا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے، سونے سے پہلے توبہ کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگرچہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اگرچہ تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہو۔ تو اس دعا کو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو یاد کر لینا چاہیے۔ کون سی دعا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور رات کو سوتے وقت ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کوئی کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ بڑی بہادری کی بات ہے اپنے دل کو اپنے تمام بھائیوں سے حسد اور کینے سے دل کو پاک کر کے سونا، تہجد کی نیت کر کے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگی۔ حدیث میں جو مسنون دعائیں وارد ہیں ان کو پڑھ کر سونا، بہت بڑی تعداد میں جو ہے دعائیں موجود ہیں، ورنہ کم سے کم سونے کی دعا ضرور پڑھ کر سونا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب شیطان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ان سے کہنے لگا جب تو سونے کے لیے آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر،
تو اس کی برکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا متعین رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاعات کی تو آپ نے فرمایا اس نے بات تو سچی کہی مگر وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی کو بھی جو ہے سورہ آیت الکرسی ضرور پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور بھی کئی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، سنیں آگے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو رات میں پڑھ لے گا یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور سورہ کافرون پڑھ کر سونا۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے پھیرتے۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر پڑھ کر سونا، سورہ مسبحات جو ہے، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ پڑھ کر سونا۔ داہنی کروٹ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جا، داہنی کروٹ پر لیٹنا، چہرے کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ کر سونا اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنا، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو یعنی سیدھے ہاتھ کو اپنے رخسار یعنی اپنے گال کے نیچے رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے۔ نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیند نہ آنے پر یہ دعا پڑھنا۔ کون سی دعا ہے؟ بہت اچھی دعا ہے، اور اسکرین پر بھی یہ دعا آ رہی ہے، سارے حضرات جو ہیں ان دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو یہ دعا بہت اچھی ہے۔ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین وما اقلت ورب الشیاطین وما اضلت کلی جارا من شر خلقک کلہم جمیعا ان یفرط علی احد منہم او ان یبغی عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک لا الہ الا انت۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید مخزومی نے اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، تو آپ نے فرمایا جب تو اپنے بستر پر لیٹا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بہت اچھی دعا ہے۔ حالت جنابت میں سونا ہو تو استنجا ناپاکی دھو کر وضو کر سونا۔ بہت سی مرتبہ جب بیوی سے ملاقات کر لیا ہو تو اس کے بعد میں کیا عمل تھا نبی کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔ رات کو گھبرا کر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھنا، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک پھیرتے، اوندے منہ نہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ سوتے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا اس طرح لیٹنے کو اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کھڑا کر کے دوسرے پیر پر نہ چڑھانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص چت لیٹنے کی صورت میں ایک پیر کو دوسرے پیر پر چڑھا کر سوئے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں سے بھی یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے بھی بچے۔ 2 آدمیوں یا 2 عورتوں کا ایک چادر یا ایک بستر میں سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے یعنی ایک چادر میں داخل ہو اور نہ ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں داخل ہو۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو جائیں 10 سال کے 8 سال کے تو ان کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر رات گزارے جس کی دیوار نہ ہو تو
اس سے میرا ذمہ بری ہے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے، گر جائے، نقصان ہو جائے، وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ عام راستے پر نہ سونا، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اور عام راستے پر سونے سے منع فرمایا ہے کہ ایسی جگہ پر نہیں سونا چاہیے۔ قیلولہ کرنا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، اس لیے تھوڑی دیر۔ قیلولہ مطلب یہ نہیں کہ 3-4-5 گھنٹے سو گئے پھر پورا دن خراب ہو گیا، تھوڑی دیر جو ہے آرام کر لینا۔ تو کھانا کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنا، سونا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا پیارا انداز ہے، اور رہتی دنیا تک پوری امت کو ہر چیز کا ایک سبق سکھا کر گئے۔ آج سونے کا مذاکرہ تھا، بہت اچھے انداز میں احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، جانیں، اس پر عمل کریں، اور ہم بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو، اپنی مستورات کو، اپنے گھر پر بھی سب کو بتائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔